من کل امۃ بشہید وجئنا بک ہؤلاء شہیدا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں نے آپ کے سامنے یہ سورت نساء ہے اور سورت نساء کی آیت نمبر 41 میں مختصر بتا رہا ہوں، اپنے مواد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس میں رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ہر ایک کے لیے گواہ ہوں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور سورۃ بقرہ کے اندر بھی رسول کو گواہ کہا، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اس آیات کے اندر پھر امت کو گواہ کہا۔ اب گواہ کے اندر صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ یہ میں نے جو بنیاد باندھی تھی، میں یہاں سے آگے بات لے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا 3 چیزیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا معجزہ، بتا سکتے ہیں مجھے؟ معجزہ، کرامت اور استدراج۔ یعنی معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور کرامت نبی کے امتی کے کسی فرد سے، یعنی جو نیک اور صالح اور متقی ہو اس سے، جیسے صحابی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، نیک اور بزرگ اور صالح بھی ہو سکتا ہے، اس سے کرامت صادر ہوتا ہے۔ اور استدراج کسی کافر اور مشرک سے، یعنی وہ بات کہے اور وہ ہو جائے اس کے کہنے کے مطابق، تو وہ استدراج ہے۔ ان میں سے میں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کا میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جیسے محمد مصطفیٰ کو جو فیض عطا کیا، وہی فیض محمد مصطفیٰ کے توسل سے، محمد مصطفیٰ کے قدموں سے، محمد مصطفیٰ کی تابعداری سے، محمد مصطفیٰ کی فرما برداری سے وہ فیض آگے امت تک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، مفسرین اور علماء تک یہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام، حدیث میں نے بیان کی، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ محمد مصطفیٰ کو رب عطا کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو معجزہ نبی سے صادر ہو وہی چیز کسی صحابی سے صادر ہو جائے تو وہ کرامت بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرا خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جمعۃ المبارک کا موقع تھا، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے عوام الناس کو، صحابہ اس میں حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے اور حضرت علی بھی اس خطبے میں موجود تھے۔ آپ جب یہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ ایسے آواز نکالی، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بیٹھے، مسجد میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ یہ الفاظ کیوں دہرائے؟ آپ نے ایران میں ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ساریہ، اس کو لیڈر بنا کر بھیجا۔ وہ جنگ کے دوران جب لڑ رہے تھے، اس ساریہ کے لشکر کے سامنے بھی دشمن کا لشکر تھا، پیچھے بھی دشمن کا لشکر تھا۔ جب یہ پوزیشن حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر خطبہ کے دوران جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر عوام الناس کو بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل،
یا ساری الجبل، یہ آوازی وہ ساریہ اس لشکر کے اندر وہ آواز سنتا ہے۔ حضرت عمر آواز دینے کا مقصد یہ تھا، اے ساریہ دشمن تیرے آگے بھی ہے، دشمن تیرے پیچھے بھی ہے، پہاڑ کی اوٹ لے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، پہاڑ کا سامنا پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر۔ ساریہ نے آواز سنی ایران کے اندر، وہ پہاڑ کی اوٹ لی اور دشمن کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یہ ساری الجبل آواز حضرت عمر کی جا رہی تھی۔ جو میں یہاں بات بتانا چاہتا ہوں، ولی جب مراقبہ کرتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں، مراقبہ ایک ولایت کی اصطلاح ہے بزرگان دین کے اندر، یعنی ایک بزرگی کا جو سلسلہ چلتا ہے، ولایت اور تصوف کا جو سلسلہ چلتا ہے، اس میں ایک مراقبہ ایک ٹرم ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ اس کو کہتے ہیں آپ گھونگھٹ لگا لیں، سر جھکا لیں، نظریں بند کر لیں، آپ رب کے تصور میں اور رسول کے تصور میں کسی کام کے تصور میں گم ہو جائیں۔ جب گم ہو جائیں اس میں فنا ہو جائیں، ایسے فنا ہو کہ آپ اپنی ذات تک بھول جائیں، ایسے گم ہو جائیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب مراقبہ کرتے ہیں پھر اس مراقبے میں کسی ولی جب مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اپنے مرید کو بھی تکتا ہے، مرید کے معاملات کو بھی تکتا ہے، اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، مراقبے میں اصلاح کرتا ہے، تکتا ہے، معاملات کو حل کرتا ہے۔ یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے، توجہ طلب ہے۔ حضرت عمر خطاب کر رہے تھے، توجہ تو نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے، اکیڈمی سے باہر میری کوئی توجہ نہیں۔ اگر میں اکیڈمی سے باہر توجہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے توجہ ہٹاؤں گا، اکیڈمی سے باہر میں اپنی توجہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے توجہ کو ایک سائڈ سے ہٹائیں گے تو دوسری طرف لے آئیں گے۔ حضرت عمر کی توجہ خطاب پر تھی، عوام پر تھی، ساریہ پر نہ تھی۔ اگر ساریہ پر کرنے کی ضرورت تھی تو مراقبہ ضروری تھا۔ حضرت عمر خطاب بند کرتے، مراقبہ کرتے، ساریہ کو تکتے، ساریہ کو دیکھتے۔ حضرت عمر نے مراقبہ نہیں کیا۔ ارے یہ حضرت عمر صحابی کا کمال ہے جو محمد مصطفیٰ سے فیض ملا کہ ایک طرف توجہ خطاب پر تھی، دوسری توجہ ساریہ پر تھی۔ یہ کیا تھا؟ سارے حجاب اٹھ گئے اور ساریہ کو ایران کے اندر حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر تاک رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ فیض مصطفیٰ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، مصطفیٰ آگے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ فیض عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں اگر غور کریں اس حدیث کے اندر، اس پوائنٹ میں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظریں کا، حضرت عمر کی نظر کا کمال یہ ہے، یہاں فقط نظر نہ تھی۔ آپ غور کریں، ساریہ ایران میں جنگ لڑ رہا ہے، وہاں ایران میں ہے۔ اب ٹیلی فونک کا دور ہے، الیکٹرانک دور ہے، ہم یہاں سے کال کرتے امریکہ، دنیا کے کسی کونے پر آپ کی بات جاتی ہے، درمیان میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ تار ہو کچھ ہو، آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر اس کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمی کو دیکھتے ہیں، تکتے ہیں۔ ارے آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا، اگر سائنس میں اتنی پاور ہے کہ سارے حجاب اٹھا دیتی ہے، ارے سارے حجاب اٹھا کر انسان کا نقشہ سامنے لا سکتی ہے، ارے خدا جس کو پاور دیتا ہے تو مدینے میں بیٹھ کر حضرت عمر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سائنس نے ایک انکشاف کر دیا۔ اگر ہم سائنس کو مانتے ہیں تو رب کی عطا کردہ طاقت کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ سارا منظر۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز وائس پہنچا رہے تھے، وہ تو منبر پر بیٹھے، وہاں خطاب یہاں سے دیوار کے پیچھے سے آواز بھی نہیں جاتی، لیکن وہاں وہ آواز یہ کہہ رہے تھے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یہ آواز بلند کر رہے تھے۔ ساریہ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک لیٹر بھیجا، آپ بات بڑی توجہ دار، لیٹر بھیجا۔ جب لیٹر بھیجا اور اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر جمعہ کے بعد انہوں نے کہا جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا شاید یہ جنون اور جذبات میں آ گئے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل کے الفاظ دہرا رہے ہیں۔
انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ خیر تھی آپ یا ساری الجبل کیا الفاظ دہرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا یہاں منبر پر ساریہ دشمن کی لپیٹ میں تھا، میں اس کو آگاہ کر رہا تھا کہ پہاڑ کی اوٹلے دشمن کا مقابلہ کر۔ یہ خود بتایا۔ پھر اس ساریہ نے لیٹر جب بھیجا، انہوں نے کہا، وہ لیٹر لے کر آنے والے نے حضرت عمر کے پاس پہنچایا اور اس نے مہر لگائی، تصدیق کی، کہا ہم جنگ لڑ رہے تھے، اسی دوران ہم نے آواز سنی، سورج چمک رہا تھا، آواز سنی، حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جبل پہاڑ کی اوٹلے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے قوت سماعت، ایک صحابی کو حضرت ساریہ کی قوت سماعت کا عالم یہ دیکھیں۔ میں اگر یہاں ایک حدیث رکھوں، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرا بن جاتا ہے عبادت اور ریاضت کے اندر، گریہ ازاری میں جب میرا بن جاتا ہے، میں ایک پوائنٹ بتانا، میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں۔ وہ جب وہ سنتا ہے تو میری قوت سماعت سے سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ جہاں دل کے اندر تصور کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، رب سنتا ہے۔ جب کسی بندے کو رب ادا کرتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے، تم دل میں سوچتے ہو وہ وہی سنتا ہے۔ میں اپنی ایک تجربہ بتا رہا ہوں، میں اپنے مرشد کے پاس گیا، رب جب قوت سماعت دیتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، رب کا یہ فرمان ہے کہ رب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، وہ دل کی بات کو سنتا ہے۔ میں مرشد کے پاس گیا اور وہاں میں بیٹھا تھا، میں نے تصور کیا کہ میں نے اب جانا ہے، حاضری دے دی۔ میرے مرشد مجھے کہتے ہیں اب آپ تم یہی سوچ رہے ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں، تم یہی سوچ رہے ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں، بیٹا آپ چلے جاؤ۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میری سماعت ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں۔ یعنی وہ ولی کامل، وہ جہاں بھی مرید ہو، ولی کامل اس کے سامنے مرید بیٹھا ہو یا کسی کونے پر ہو، رب جس کو طاقت عطا کرتا ہے، جیسے حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر ایران کا مشاہدہ کرتے ہیں، قوت سماعت اپنی پہنچاتے ہیں اور وہ سننے والا سنتا ہے، پیغام سنتا ہے، ایسے رب جس کو عطا کرتی ہیں تو اسی لیے وہ بندے کی قوت سماعت رب کی سماعت بن جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کا کمال تھا۔ یہ فیض کہاں سے ملتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ سے یہ فیض ملتا ہے، یہ کرامت کی صورت میں، نبی سے صادر ہو تو معجزہ، کسی ولی اور صحابی سے ثابت ہو تو کرامت۔ یہاں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ چوتھے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہی، فجر کی نماز کے ٹائم مرغابی وہ دوڑتی ہوئی آئی، چیخنے لگی، آباد رغب سے چیخنے لگی۔ جب چیخی تو لوگوں نے ان سے ہٹایا، ان کو ہٹانے کی کوشش، آپ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ان مرغابیوں کو نہ ہٹائیں، ان کو آنے دیں۔ نوحہ کر رہی، چیخ رہی۔ اب بات بڑی غور طلب ہے، حضرت علی ان کی چیخنے کی آواز سن رہے ہیں، اس آواز میں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جانور کی آواز تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ سن رہے ہیں کہ اس پیغام، ان کی آواز میں پیغام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نوحہ کنا ہے کہ میرے وصال ہونے کا وقت قریب ہے، میرے اس دنیا سے جانے پر یہ غمزدگی کا اظہار کر رہی ہیں، انہیں اظہار کرنے دو۔ حضرت علی اسی صبح بعد میں ایک ابن ملجم نے آپ علی حضرت علی پر وار کر دیا اور شدید زخمی کر دیا۔ یہ ثابت کر رہے، یہ بتا رہے تھے ارے وہ پرندے، وہ مرغابیاں، وہ صحابی پر نظر رکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں، اور حضرت علی مرغابیوں کی آواز کو پہچانتے ہیں، ان کی بات کو جانتے ہیں، ان کے پیغام کو جانتے ہیں، ان کے رونے دھونے کو جانتے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں، یہ کس لیے مرغابیاں رو رہی ہیں۔ یہ حضرت علی کی نظر کا کمال تھا، وہ سن رہے تھے۔ اب یہی آواز میں اگر کہوں تو یہ فیض کہاں سے ملا؟ اگر میں یہاں ان کو کمپیریزن کروں، حضرت محمد مصطفیٰ ایک مقام پر بیٹھے تھے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گیا،
آپ نے آپ کے کندھے پر اس اونٹ نے گردن رکھ لی، بلبلانے لگا، کچھ بولنے لگا۔ اتنے میں وہ یہودی کا اونٹ تھا، یہودی بھی آ گیا۔ آپ نے جب اس کے بلبلانے کو دیکھا، آپ نے اس کو تھپکی دی۔ تھپکی دینے کے بعد صحابہ نے پوچھا، آقا یہ اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو؟ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ آپ کو کیا میسج، کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آپ ہمیں بھی تو بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا مالک یہودی ہے، گرمیوں کے موسم میں مجھے استعمال کرتا ہے کسی ٹھنڈے علاقے کی طرف، یا ٹھنڈے علاقے میں کسی اور جگہ کی طرف منتقل کرتا ہے، میرے اوپر سامان لادتا ہے، میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ استعمال کرتا رہا، جب استعمال کی طاقت ختم ہوگی اب مجھے بیکار کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے کھانا پینا نہیں دیتا، میری ضرورت کو پورا نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کی طرف آقا بھاگ کر آیا ہوں۔ ارے جانور بھی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا در ایک ایسا در ہے جہاں سے انسان کی صدا بھی سنی جاتی ہے، جانور کی صدا بھی سنی جاتی ہے۔ وہ اونٹ چل کر آیا۔ آپ نے جب یہودی نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے واپس کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ سے اس نے کئی صدائیں کی، آپ نے اس کی بات نہیں، انہوں نے کہا اب اس دفعہ مجھے دے دیں، میں اس کے ساتھ اور ایسا کوئی سلوک نہیں کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں، تم یہودی اور منافق ہو، منافق سے کبھی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے حضرت اسی صحابیوں میں سے کسی صحابی کو کہا، انہوں نے خریدا، اونٹ خرید لیا اور آزاد کروا دیا۔ ارے لوگوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو فیض، جو قوت، جو پاور، جو طاقت محمد مصطفیٰ کے پاس تھی جانوروں کی آواز اور صدا سننے کی، وہی فیض حضرت علی کو ملا۔ حضرت علی نے مرغابیوں کی آواز سنی تھی۔ یہ کیا تھا؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ رب جس کو محمد مصطفیٰ کو عطا کرتے ہیں اور مصطفیٰ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت علی کی اور ایک اور بات بتا دوں، بڑی بات غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ سے شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ کوفہ سے شام کی طرف جب جا رہے تھے، راستے میں کربلا کا میدان آتا ہے، جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 37 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ جو صفین کا ہے، جنگ صفین کا۔ شاید آپ روز معروضی وغیرہ بھی پڑھتے ہوں اسلامیات کی، تو آپ دیکھ لینا، یعنی 37 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ میدان کربلا پر رک جاتے ہیں، جب رکتے ہیں تو آپ نشان لگاتے ہیں۔ بعض ذرا غور طرف ہے، یہ فیض مصطفیٰ کیسے صحابی کو ملا، کرامت کیسے بنا؟ نبی سے صادر ہو تو معجزہ، ولی سے ثابت ہو تو کرامت۔ یہ فیض محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے، گنبد خضرا سے آتا ہے۔ اگر ہم گنبد خضرا والے سے جڑ جائیں، گنبد خضرا والے نواز دیتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت علی نے کہا اس جگہ پر آپ ایسے نشان لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ پر کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سواریاں رکیں گی، یہاں سواریاں بیٹھیں گی۔ آپ نے فرمایا یہاں سامان اترے گا۔ آپ نے فرمایا یہاں آل محمد کی یہاں شہادتیں ہوں گی۔ یہ حضرت علی میدان کربلا کا منظر، میدان کربلا جو کربلا واقعہ پیش ہے وہ 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ یہ بتا کب رہے؟ 37 ہجری میں، یہ تقریباً 23 اور 24 سال بنتے، یعنی حضرت علی 23 اور 24 سال پہلے میدان کربلا کا منظر کشی کر رہے ہیں اور وہاں بتا رہے ہیں یہاں سواریاں رکیں گی، یہاں سامان اترے گا، یہاں فلاں شہید ہوگا۔ یہ سارا منظر 23 اور 24 سال پہلے، جو 23 اور 24 سال بعد میں واقعہ پیش آنا ہے، حضرت علی پہلے دیکھ رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ یہی منظر جب محمد مصطفیٰ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، بہت ساری جنگوں کے مقام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں فلاں کافر گرے گا،
یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کی جان گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ محمد مصطفیٰ نے جیسے نشان لگائے ویسے وہی گرا تھا۔ ارے یہ فیض محمد مصطفیٰ جیسے اس مقام کی منظر کشی کر رہی تھی، حضرت علی میدان کربلا کا منظر کشی کر رہے تھے۔ یہی تو فیض ہے، یہ فیض مصطفیٰ، یہ فیض مصطفیٰ آتا ہے مدینے سے۔ یہ انما انا قاسم واللہ یؤتی کا مصداق بنتے